بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم مقتدیوں کی قسمیں پڑھیں گے، یعنی جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے جو لوگ ہیں انہیں مقتدی کہتے ہیں۔ تو مقتدیوں کی ہم اقسام پڑھیں گے۔ ہم نے گزشتہ کل کے سبق میں جماعت کے مسائل کو پڑھا تھا، یعنی کہ جماعت کن لوگوں پر فرض ہے اور کن اعذار کی وجہ سے جماعت معاف ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے ہم نے امام کے متعلق پڑھا تھا۔ اب امام کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں۔ تو مقتدیوں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کو امام کے ساتھ پوری نماز ملی ہو، یعنی پہلی رکعت کو شریک ہوا ہو اور آخر تک ساتھ رہا ہو، اسے مدرک کہتے ہیں۔ تو اب اس کی نماز کا وہی حکم ہے جو امام کی نماز کا ہے، کہ جیسے امام کی نماز مکمل ہوں گی ویسے ہی اس مقتدی کی نماز ہوں گی۔ اگر کسی عارض کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی، امام کی نماز فاسد ہو گئی، تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائیں گی۔ گویا کہ اس کی نماز کا صحیح ہونا اور نہ ہونا امام کی نماز پر موقوف ہے۔ نمبر دو، مسبوق، یعنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو امام کے ساتھ شروع سے یا کئی رکعتیں نہ ملی ہو، یعنی ایسا شخص جو جماعت میں شامل ہوا ہو لیکن امام کے ساتھ اسے کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہو یا پوری رکعتیں چھوٹ گئی ہو اور وہ سلام کے وقت امام کے پاس میں امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہوا ہو، ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو مسبوق کے متعلق ہم کچھ احکام پڑھیں گے۔ اور نمبر تین، لاحق، اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک ہونے کے بعد کئی یا ایک رکعت جاتی رہی ہو، یعنی ایک شخص امام کے ساتھ شریک ہو لیکن قاعدے میں بیٹھے بیٹھے سو گیا یا سجدے میں سنت طریقے کے مطابق سو گیا اور اتنی دیر سوتا رہا کہ امام نے ایک رکعت اور پڑھ لی، تو ایسے شخص کو لاحق کہتے ہیں۔ تو مدرک کا مسئلہ صاف ہے کہ اس کی امام کی نماز کے ساتھ موقوف ہے، لیکن مقتدیوں کی دوسری دو قسمیں ہیں کہ مسبوق اور لاحق۔ ان کے حکام یہ ہے کہ مسبوق اگر امام کے ساتھ نماز تک شریک رہے، یعنی جو شخص کی پہلی یا دوسری رکعت چھوٹ گئی ہو وہ امام کے ساتھ آخر نماز تک شریک رہے، تو پھر جب امام سلام پھیرے تو مسبوق اس کے ساتھ سلام نہ پھیرے بلکہ کھڑا ہو جائے اور چھٹی ہوئی رکعتوں کو اس طرح ادا کرے گویا اس نے نماز ابھی شروع کی ہے۔ مثلا جب تمہاری صرف ایک رکعت چھٹی ہو تو امام کے سلام کے بعد اس طرح پڑھو کہ پہلے ثنا، پھر اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر کوئی اور صورت ملاؤ، پھر قاعدے کے مطابق رکعت پوری کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ یہ طریقہ ہر نماز کی چھٹی ہوئی رکعت پوری کرنے کا ہے۔ اور جب تمہاری ظہر یا عصر یا عشاء یا فجر کی دو رکعتیں رہ گئی ہو تو پہلی رکعت میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد فاتحہ اور سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر ظہر یا عصر یا عشاء کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی تین رکعتیں اس طرح پوری کرو کہ امام کے سلام کے بعد پہلی رکعت سورہ فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھو، پھر ایک رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ کر رکعت پوری کرو اور سلام پھیرو۔ اور اگر مغرب کی ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو ایک رکعت تو امام کے سلام کے بعد ایک رکعت فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ کرو، پھر دوسری رکعت میں بھی فاتحہ اور سورت کے ساتھ پڑھ کر قاعدہ اخیرہ کرو اور سلام پھیرو۔ جب نماز کی صرف ایک رکعت امام کے ساتھ ملی ہو تو اپنی نماز میں ایک رکعت کے بعد قاعدہ کرنا چاہیے، خواہ کسی بھی وقت کی نماز ہو۔ تو مسبوق کی جو نماز ہے وہ ابتدا کے بارے میں اپنی خود کی ابتدا کی نماز ہے کہ جب وہ امام کے سلام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے تو ثنا اور تعوذ سے نماز کو شروع کریں، اور جب وہ
نماز ختم کرنے پر آئے تو پھر قاعدہ اخیرہ میں اتحیات، درود شریف اور دعائے معاشرہ پڑھ کر سلام پھیرے۔ یہ ہم نے مسبوق یعنی ایسا آدمی جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں چھٹ گئی ہو اس کے متعلق پڑھا۔ اب لاحق یعنی ایسا آدمی جو امام کے ساتھ شروع سے شریک رہا لیکن درمیان میں امام سے پیچھے رہ گیا یعنی سونے کی وجہ سے، تب ایسے لاحق کی جو رکعت کسی عذر مثلا سو جانے کی وجہ سے رہ گئی تو جس وقت وہ جاگے پہلے اپنی چھٹی ہوئی رکعت امام کا ساتھ چھوڑ کر پڑھ لے۔ اس طرح پڑھے کہ امام کے ساتھ پڑھتا ہے یعنی قرات نہ کرے، اور جب چھٹی ہوئی نماز پوری کر لے تو امام کے ساتھ ہو کر باقی نماز پوری کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص دوسری رکعت کے سجدے میں یا دوسری رکعت کے قاعدے میں سو گیا اور نماز 4 رکعت والی تھی اور اس کے سونے کی دیر میں امام تیسری رکعت سے فارغ ہو گیا تو اب اس شخص کو چاہیے کہ جب وہ بیدار ہوا تو بیدار ہونے کے بعد اپنی خود سے دوسری رکعت کے قاعدے سے تیسری رکعت اپنی مکمل کرے، یعنی اپنے انداز سے اس طرح مکمل کرے کہ اس کے اندر وہ قرات نہ کرے اور رکوع سجدے کی تسبیح کہہ کر امام جو چوتھی رکعت میں ہے تو جلدی سے امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور اگر ایسا ہو کہ امام فارغ ہو چکا ہے تو باقی نماز بھی اس طرح پوری کرے جیسے امام کے پیچھے پڑھتا ہے، یعنی وہ قرات کے بغیر رکوع سجدے اور ان کی تسبیح کے ساتھ نماز کو مکمل کرے۔ اگر اس حالت میں اگر اس سے کوئی سہو ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو سجدے سہو بھی نہ ہوں گا کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو پر سجدے سہو نہیں آتا۔ ہم نے آج کے سبق میں مقتدیوں کے قسموں کے متعلق مختصر احکام پڑھے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو یہ مختصر احکام سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے، یا کوئی مسئلہ جو اس تعلق سے ہو سبق میں بیان نہ ہوا ہو تو اس کے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ کل کے سبق میں ہم نمازی کے آگے سے گزرنے کے متعلق پڑھیں گے۔